YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جو پہلے امیر ہوتے ہیں ان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، اور جو بعد میں امیر ہوتے ہیں ان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی، جو پہلے غریب ہوتے ہیں تو بعد میں امیر ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، اور جو پہلے غریب ہوتے ہیں بعد میں امیر ہو جاتے ہیں تو ان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کا بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہو، بہت بہتر اور بہت اچھا وقت ہو۔ کچھ ہاتھوں میں یعنی اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، یہ ساری لکیریں چل رہی ہیں۔ اس میں کچھ لکیریں یہ ہیں کہ قسمت کی لکیر شروع میں اچھی نہیں ہے تو بعد میں اچھی ہے، شروع میں اچھی نہیں ہے تو بعد میں اچھی ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی شروع میں اچھی نہیں ہے اور بعد میں اچھی ہے۔ اور ایک یہ وہ لکیریں جو شروع میں اچھی ہے تو بعد میں اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے یعنی غربت اور پریشانی کا وقت گزاریں گے اور بعد میں ان کے پاس بہت دولت آئے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے یعنی اچھا وقت گزاریں گے اور بعد کا جو وقت ہے ان کا بہت زیادہ بھاری اور بہت زیادہ مشکل وقت ہوگا، کیونکہ امیر سے غریب ہونا جو ہے اور غریب سے امیر ہونا دونوں ہی مشکل ہیں، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کچھ آ گیا تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جن کے پاس اس طرح کی پوزیشن ہے کہ وہ شروع سے یعنی امیر تھے تو بعد میں غریب ہوئے، تو وہ تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جو شروع میں غریب ہوئے اور بعد میں امیر ہوئے، وہ ان کے کنٹرول کی بات نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عامر عباس نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ میں یورپ کا سفر کرنا چاہتا ہوں، سفر ہوگا یا نہیں؟ پیارے دوست، ہاتھ میں ملک کا نام نہیں آتا، بہرحال سفر کی آتی ہے۔ سفر کی آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، اور سفر بھی آپ کا اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گا۔ حمزہ علی نے سوال کیا چکوال سے کہ میں مشکل میں ہوں، میری لک نہیں چل رہی، جو بھی کچھ کر رہا ہوں اس میں کامیابی نہیں آ رہی، حالانکہ میرے ہاتھ میں ایک ایکس کا نشان ہے اور آئی بی کا نشان بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، آپ جو ایکس کا کہہ رہے ہیں وہ کراس ہے، اور دوسرا جو آپ ٹرائی اینگل کہہ رہے ہیں، ٹرائی اینگل جو ہے نا وہ اس حساب سے ابھی مکمل نہیں ہے۔ ٹرائی اینگل کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے یہ بہت بہتری کی علامت ہوتا ہے، لیکن فی الوقت یہ کام نہیں کر رہا۔ موجودہ وقت میں آپ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ حساس ہو چکے ہیں، ذرا سی چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ باہر نکلیں تو کچھ ہو، اس سے آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر، زندگی کی لکیر بہت زیادہ کمزور چل رہی ہیں۔ AMG 123 لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے جو جگہ کو مارک کیا ہوا ہے، ایسی لکیر صرف میرے ہاتھ میں اور کسی ہاتھ میں ایسی علامت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر، آپ نے ہو سکتا ہے کہ یہ علامت کسی ہاتھ میں نہ دیکھی ہو، لیکن ہم نے تو زندگی میں بے شمار لوگوں کے ہاتھوں میں یہ علامت دیکھی ہے۔ اس علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کی لکیر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور دل کی لکیر دماغ کی لکیر کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جب یہ مل جاتی ہے تو دماغ کے اوپر دل کی حکمرانی آ جاتی ہے، جو دل چاہتا ہے بندہ وہ کرتا ہے، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اس بندے کے دیگر معاملات جو نا ان میں پرابلم آتی ہے اور قدم قدم پہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ دماغ سے کام لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ موجودہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے لکیروں کے حساب سے۔ MK نے سوال کیا سمندری سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ ثنا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، قدم قدم پہ اس میں رکاوٹیں، قدم قدم پہ اس پہ پریشانی، اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ جزیرہ بن رہا ہے۔ جزیرہ جو شادی کی لکیر کے آخر میں آتا ہے، تو ایسی شادیاں ڈنکے کے چوٹ پر جنہیں ٹوٹتی ہیں، اور ایسی شادیاں مصیبت اور پریشانی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر جزیرہ جلد تیار ہو گیا تو جلدی جنہیں آپ کو طلاق ہو جائے گا، اگر اس میں ٹائم لگا تو معاملات آگے بھی جا سکتے ہیں۔ امبر نے سوال کیا پنڈی سے کہ میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ مزید لگ سکتا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، نہ ہی آپ یہ سمجھتی پھریں کہ بھئی جادو ٹونا کسی نے کر دیا، کچھ ایسا کر دیا جیسے عموماً خواتین کہتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اولاد دیر سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، اور کچھ بچے جو نا پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد یعنی رینگنے لگتے ہیں، اور کچھ بچے یعنی کافی ٹائم کے بعد رینگتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی جو شادی کا معاملہ دیر سے ہوگا، لیکن شادی آپ کی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی۔ کامران جاوید نے سوال کیا گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ غفران نے سوال کیا پرتگال سے کہ میری شادی پاکستان میں ہوگی یا پاکستان سے باہر ہوگی اور کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی، رہے گی بات کہ شادی پاکستان میں ہوگی یا باہر ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ شادی اس ملک میں ہوگی یا اس ملک میں، یہ ہوتا ہے کہ شادی کب ہوگی، تو شادی آپ کی 2024 میں ہوگی۔ حسن فلک نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، اور شادی کامیاب ہونے کے چانس بہت کم نظر آتے ہیں۔ شارجہ سے سوال کیا ہے 32083 نے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی کامیاب ہوگی، اور شادی 2024 کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پوزیشن اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔